نیکسٹ مقرر ہیں ہماری نائب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میڈم بشرا قمر. میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کالا کوٹ ہم سب یہاں کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور وکلا، یہی ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ موجود ہیں اگر تو صرف آئین کے رکھوالے کی حیثیت سے. دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قرآن پاک کے بعد مقدس ترین کتاب ہے، اور اگر اس کا احترام دل سے نکل جائے تو یہ جمہور کی موت ہے. اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس ملک میں ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج ہم اس آئین کو، اس کے تقدس کو بحال کرنے میں ناکام ہیں. اس میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی ہماری ہے، اور ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہی وہ وقت ہے کہ جب وکلا کو متحد ہو کے اس آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہو کر نکلنا پڑے گا، اور کانسٹیٹیوشن کو اور سپریم کورٹ کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا. دیکھیں، اس وقت ملک میں یہ جو پی ڈی ایم کا آج کا دھرنا ہے، اور اس سے پہلے 4-5 دن پہلے دیکھ لیں جو دوسری طرف سے کوشش کی جا رہی تھی. میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن سب کو رائٹ دیتا ہے. تو اس دن کی 144 اور آج کی 144 میں فرق کیوں ہے؟ اس دن جو 144 نافذ کی گئی تو بندے ڈھونڈ کے پکڑ کے، اس میں میرے وکلا بھی شامل ہیں جن پہ 780 کے پرچے دیے گئے. تو آج پی ڈی ایم کو یہ جو سیف پیسج دیا گیا ہے اور میرے ججز گیٹ کے آگے کنٹینر لگا دیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی بحالی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی پاسداری ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ پہ کھلا حملہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو خدارا اپنے اندر کے یہ جو اس وقت ہم یہاں پہ بٹوارے کا شکار ہیں، اس بٹوارے سے نکلیں. اس وقت ہمیں صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ نے کیا غلط کہا اس وقت؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو کیا میرے آئین میں نہیں لکھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے؟ اگر لکھا ہے تو پھر ہونا چاہیے. پھر اس کو روکنے کے لیے یہ جو ایک لوگوں کا ہجوم سپریم کورٹ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے نکلا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی عدلیہ کے راستے میں، سپریم کورٹ کے راستے میں اور آئین کی بالادستی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، ہم اسے آہنی ہاتھوں سے روکیں گے. آج میں اپنے نوجوان وکلا کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو پہچانیں اور نظریہ ضرورت کو ترک کر دیں. یہ نظریہ ضرورت کا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے چند مفادات کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں. اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک میں موجود قانون کا ساتھ دینا، سپریم کورٹ کا ساتھ دینا ہم سب کا فرض ہے. اور اس وقت سب سے بھاری ذمہ داری وکلا کی ہے. دیکھیں، جنگل میں اور معاشرے میں صرف قانون کا ہی فرق ہے. اگر معاشرے میں انصاف ہو رہا ہے تو پھر تو ہم کسی بہتر جگہ پہ رہ رہے ہیں، لیکن اگر جو یہاں پہ ہو رہا ہے تو پھر یہ جنگل کا ہی قانون ہوگا. تو خدارا اس جنگل کے قانون کو روکیں، کیونکہ اگر یہ رہا تو یہ سب کو پامال کر دے گا. جب بھی کوئی شخص بھی اگر قانون کے ساتھ، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کام کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو بھی اس کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں اجازت دینی ہے کہ ہمارے جو مقدس ادارے ہیں ان کو پامال کر دیں یہ لوگ؟ تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ہم لوگ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سپریم کورٹ کی بالادستی کے ساتھ، آئین کی بالادستی کے ساتھ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی قانون کی بالادستی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا
ہم اس کے راستے میں حائل ہوں گے، اور اگر تحریک کا آغاز بھی کرنا پڑا تو ہم تحریک کا آغاز بھی کریں گے۔ یہ غنڈہ گردی کا قانون نہیں چلے گا کہ جو ان کے حق میں ہو تو قانون اور ہمارے حق میں ہو تو حق تلفی۔ بہت شکریہ۔